میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں میں اقوال ہی سناتا رہوں تو میرے والد صاحب نے اپنی کتاب ذکر جمیل میں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نے اپنی کتاب جال حق میں انبار لگایا ہے، اتنی باتیں اس میں موجود ہیں اور بیان کی گئی ہیں۔ آئیے آپ کو ایک بات اور سنا دوں، یہ میں نے شروع میں بھی سنائی تھی، پھر سنا رہا ہوں۔ علوم خمسہ، علوم اونچی 5 باتوں کا علم، شروع میں بھی سنا چکا ہوں، پھر سنا رہا ہوں۔ قیامت کب آئے گی؟ بارش کب ہوگی؟ کب ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ کل کیا ہوگا؟ اور کون کہاں مرے گا؟ کتنی باتیں؟ قیامت کب آئے گی؟ بارش کب ہوگی؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ کل کیا ہوگا؟ کون کہاں مرے گا؟ کتنی باتیں؟ 5۔ ان کو کہتے ہیں علوم خمسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ علوم خمسہ۔ اس حوالے سے مفسرین کے بیان کی جھلک تفسیر ساوی میں ہے۔ حق یہ ہے کہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک، یعنی یہاں تک کہ اللہ نے ان 5 علوم کو بھی آپ میں رکھ دیا، آپ کو بتا دیا، لیکن اللہ نے ان کے چھپانے کے لیے کہا۔ ملا احمد جیون نے بھی لکھا، امام عبد الوہاب شعراوی یا شعرانی دونوں جہاں کہا جاتا ہے۔ اب ان کے بارے میں ذرا پہلے تعارف کروا دوں۔ نام ہے عبد الوہاب شعرانی یا شعراوی، یا جگہ کی وجہ سے یہ نام لگتا ہے، جیسے میرے ساتھ اکاڑوی لگتا ہے، ان کے ساتھ شعرانی یا شعراوی، اس جگہ کا نام۔ یہ کون ہیں؟ اپنے وطن میں بیٹھے ہوتے تھے، اپنے مدینہ سے سینکڑوں میل دور رات کے وقت بیٹھے اپنے کمرے میں، بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچ جاتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے پوری بخاری شریف سنائی ہے، اور ان کے بارے میں دیوبندیوں کے بڑے عالم انور شاہ کاشمیری لکھتے ہیں، بحرٌ لا ساحل لہ، یہ علم کا ایسا سمندر جس کا کنارہ نہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل شے کا علم دیا گیا، حتیٰ کہ روح اور ان 5 غیبوں کا بھی علم دیا گیا۔ ان کی کتاب ہے کشف الغمہ، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ایک بیان اور سن لیں۔ حافظ الحدیث سیدی احمد مالکی غوث الزمان سید شریف عبدالعزیز حسنی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی کہ یہ 5 غیب جو اللہ نے آیت میں بیان کیے ہیں، ان میں سے کوئی چیز حضور سے چھپی ہوئی نہیں۔ کیوں؟ سنیں، وہ کہتے ہیں کیوں چھپی رہے؟ جبکہ آپ کی امت کے 7 قطب ان کو جانتے ہیں، جن کو قطب کا درجہ ملتا ہے، جب وہ جانتے ہیں تو نبی سے کیسے چھپی رہیں گی؟ اور یہ جو قطب ہوتے ہیں ان کا درجہ غوث کے نیچے ہوتا ہے، غوث کے نیچے ہوتا ہے، تو جب قطبوں کا یہ حال ہے تو غوث کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر غوث سے آگے درجہ صحابہ کا، صحابہ سے اوپر درجہ نبیوں کا، اور ان سب سے اوپر درجہ میرے نبی کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، علامہ ابراہیم بیجوری وہ کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ابھی نہیں گئے تھے کہ ان کو ان 5 چیزوں کا علم بھی اللہ نے دے دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات الابریز
آپ اگر یاد ہو آپ کو، میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، یہ ہیں امام عبدالعزیز دباغ. کپڑا رنگتے تھے. کیا کرتے تھے؟ میں نے واقعہ سنایا تھا، ایک بادشاہ نے بلایا تھا مستریوں کو، محل کی دیوار بنا رہے تھے، نیچے سے سیدھی جاتی تھی، اوپر جا کر ٹیڑھی ہو جاتی تھی. بادشاہ بڑا سخت تھا، اس نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے، دوبارہ بناؤ. دوبارہ بنائی، پھر ٹیڑھی ہو گئی. اس نے آخری مرتبہ کہا اس کو سیدھا کرو ورنہ میں تم سب کو مار دوں گا. اس نے ان کو ٹائم دے دیا. یہ دیوار پھر بہت سنبھل کے بنا رہے ہیں، اوپر جا کے پھر ٹیڑھی ہو گئی. ان کو یقین ہو گیا مستریوں کو کہ اب ہم نے بچنا نہیں. دریا کے کنارے، نہر کے کنارے وہ محل بن رہا تھا بادشاہ کا. حضرت عبدالعزیز دباغ وہاں اپنے کپڑے دھونے کے لیے، یہ جو رنگتے تھے ان کو دھونے کے لیے آئے، تو یہ بندے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے. بابا جی اپنا کام کر رہے تھے، ان بندوں کو دیکھا تو پوچھا کیوں ایسے بیٹھے ہوئے؟ ان کا تم اپنا کام کرو، تمہیں کیا پتا ہمارا، ہم اپنی موت کے انتظار میں ہیں. ان کا بات کیا ہے؟ ان کا تم کپڑے رنگتے ہو نا، دھوو اپنے کپڑے، جاؤ اپنا کام کرو. اور فرمایا بتاؤ تو صحیح. اور کسی نے کہا جب پوچھ رہے ہیں تو بتا دو، لڑتے کیوں ہو؟ اور جی اس کا کام کپڑے رنگنا. اس نے کہا جو مرضی کام ہے بتا دو. انہوں نے کسی نے بتایا جی یہ بادشاہ کا محل ہم بنا رہے ہیں، دیوار بناتے ہیں، نیچے سے سیدھی اٹھاتے ہیں، اوپر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، بادشاہ نے اب کہا ٹیڑھی ہوئی تو مار دے گا، پھر ٹیڑھی ہو گئی ہے اور اب ہم نے بچنا نہیں. فرمایا بس اتنی سی بات ہے. وہ کہنے لگے بابا تجھے کیا پتا ہماری جان جا رہی ہے، تو کہہ رہا ہے اتنی سی بات ہے. فرمایا ہاں اتنی سی بات. اس نے کہا پھر؟ ان لوگوں نے کہا اگر اتنی سی بات ہے تو کیا مطلب؟ فرمایا دیوار کی طرف دیکھو. حضرت کے ہاتھ میں کپڑا تھا، آپ نچوڑتے جا رہے ہیں، دیوار سیدھی ہوتی جا رہی ہے. وہ حضرت عبدالعزیز دباغ جو اپنی کتاب ان کے بارے میں اس میں لکھتے ہیں کہ علماء ظاہر، محدثین وغیرہ مسئلہ علوم خمسہ میں باہم اختلاف رکھتے ہیں، یعنی آپس میں اختلاف ہے. علماء کا ایک گروہ کہتا ہے نبی پاک کو ان 5 باتوں کا علم تھا. کچھ کہتے ہیں اس میں حضور جانتے نہیں تھے. تو حضرت عبدالعزیز دباغ سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور سے یہ غیب چھپے نہیں رہ سکتے. چھپے کیونکہ آپ کی امت کے اولیاء میں سے کتنے ہیں جو تصرف کرتے ہیں. تصرف کا مطلب روحانی قوت سے حالت کو بدل دینا. فرمایا جو تصرف کرنے والے ہیں جب تک وہ ان 5 باتوں کو نہ جانے تصرف نہیں کر سکتے. اشارہ اپنی طرف تھا، مجھ جیسے کو جانتے ہیں، نبی کی شان تو بہت بلند ہے. بات سمجھیں آپ؟ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں. میں 3-4 منٹ لے لوں یا اگلے جمعے پہ رکھ دوں؟ پوچھ رہا ہوں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ سمجھاتے ہیں بات کو. باقی آپ نے مجھ سے پہلے بھی سنا ہوگا، میں پھر سنا دیتا ہوں. مولانا روم سمجھاتے ہیں یہ جو لوگ ہیں انکار کرنے والے، ان کو ذرا سوچنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ، ساکس، جرابیں چمڑے کی ہوتی تھیں، پہنی، اتار کے رکھی. وضو فرمایا، نماز پڑھا کر باہر نکلے، موزے کی طرف بڑھ رہے تھے پکڑنے کے لیے. اوپر سے ایک عقاب، عقاب جانتے ہیں؟ پرندہ، بڑی چیل سمجھ لیں، چیل کی طرح بڑا ہوتا ہے، فالکن، وہ اڑ رہا تھا. اچانک وہ نیچے آیا. ابھی حضور نے موزہ نہیں پکڑا، اس نے اپنے پنجے میں موزہ جھپٹ لیا، موزہ، اور اوپر جا کے اس نے الٹا کیا. اس موزے میں سے ایک سانپ نکلا، صحابہ نے اس کو مار دیا. اس عقاب نے وہ موزہ لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. یہ واقعہ ہے. یہ کیا ہے؟ مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں
اس عقاب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، مار در موزہ ببینم در ہوا نیست از من عکس تست مصطفیٰ۔ اے عقاب، تو اوپر اڑتے ہوئے، پرواز کرتے ہوئے موزے کے اندر چھپا ہوا سانپ تو نے کیسے دیکھ لیا؟ حضور نے عقاب سے فرمایا، تو اوپر اڑ رہا تھا، اڑتے ہوئے موزے کے اندر چھپا ہوا سانپ تجھے کیسے نظر آیا؟ اس عقاب کا جواب سنو۔ عقاب نے کہا، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی برکت ہے۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ آپ کی برکت، آپ کے جسم سے نور نکل رہا ہے، وہ اوپر جا رہا ہے، میرا گزر اس نور میں سے ہوا، مجھے ہر شے نظر آنے لگ گئی، مجھے ہر شے آپ کے نور میں سے جو اوپر جا رہا ہے اس میں سے گزر ہوا، اور جب آپ کے نور سے گزر ہو رہا ہے مجھے اتنا نظر آ گیا۔ اس عقاب نے ایک سوال کر دیا، مجھے تو نظر آ گیا، خود آپ کو کیوں نہیں نظر آیا؟ آپ تو بڑھ رہے تھے پکڑنے کے لیے، آپ کے نور سے میں نے دیکھ لیا، خود آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے مہربانی کی، سوال کر لیا، ورنہ آج کے لوگوں کا جو حال ہے۔ حضور نے جو جواب دیا، مولانا روم فرماتے ہیں، گرچہ ہر غیب خدا مارا نمود، دل دراں لحظہ بحق مشغول بود۔ میں نماز پڑھ کے نکلا تھا، میں اللہ کی ذات میں گم تھا، اللہ کی ذات میں میرا دھیان ادھر تھا، ادھر میری توجہ نہیں، دھیان سارا ادھر تھا، ادھر توجہ نہیں تھی، اس لیے پتا چلا دھیان تھا ادھر اس لیے، ورنہ حضور سے کچھ چھپا ہوا اونچی نہیں۔ ان کے نور میں دوسرے دیکھ رہے ہیں، ان کے نور میں دوسرے دیکھ رہے ہیں، یہ بیان ابھی جاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ بیان ابھی جاری ہے، آپ سنیں گے۔ آیا ہے میں نے اس موضوع